القیام، خدا کی قسم ہماری محنت و ہماری کمائیوں سے نہیں ہو رہا، اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ یقین حاصل کرنا، اس کے لیے یہ کام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ یقین زندگیوں میں آئے گا نماز کے راستے سے۔ کیسے آئے گا؟ ہاں، مجھے ایک بات چلتی ہے اور حضرت کے چونکہ بیان ہے پہلے کے کہ دعوت سے یقین بنے گا، دعوت سے یقین بنے گا، اور دعوت کا خاصہ ہے، دعوت سے یقین بنے گا اور دعوت سے ماحول بدلے گا۔ خوب بیان کرتے ہیں ہم لوگ، کلوں میں اور 4 مہینوں میں اپنے اوپر جھانک کے دیکھیں، 20 سال 30 سال ہو گئے، دعوت دیتے دیتے کتنا یقین بنا، اللہ کے اس کے نبی کی بات کا کتنا یقین بنا، ابھی پتا چل جائے گا 2.5 گھنٹے کے بعد، ابھی پتا چلے گا کا یقین بنا۔ وہاں بتلایا گیا ہے، روزی مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اطمینان کے لیے بتلا دیا گیا ہے کہ اگر کلائی اور چونے کے پہاڑ میں بھی کوئی داخل ہو جائے، 2 چیزیں وہاں پہنچ کے رہیں گی، ایک اس کی روزی اور دوسری موت۔ اور ابھی 2.5 گھنٹے کے بعد کوئی دکان بھاگ رہا ہوگا، کوئی پھیری پہ بھاگ رہا ہوگا، کائے بھاگ رہے ہو؟ جب روزی مقدر میں لکھی جا چکی ہے تو کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ اپنے آپ سے سوال کرو، کتنے دن لے لو گے اس راستے سے روزی، کتنے دن لے لو گے؟ ہم میں سے کسی ایک کا بھی بھروسہ نہیں کہ ابھی ظہر تو بہت دور ہے کہ 9 بجے تک ہم زندہ رہیں گے۔ لے لو اس راستے سے آپ روٹی اور بوٹی، لے لو آپ اس سے روٹی اور بوٹی۔ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا جاوے گا؟ مرنے کے بعد آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ آپ بتلاؤ، اپنے آپ سے پوچھو، دوسرے سے نہ پوچھو۔ اور ایمان کی بات پھر آپ سے کہہ رہے ہیں، ایمان کی بات ایمان سیکھنے والوں سے پوچھنا، ایمان کی بات ایمان سیکھنے والوں سے پوچھنا۔ جیسے سلائی کا کام آپ کر رہے ہو یا سیکھ رہے ہو اور اس میں کوئی دقت آ گئی تو کسی ڈاکٹر سے نہ پوچھنا کہ ہم کرتا بنا رہے تھے، دقت آ گئی ہے، اس کی آستین نہیں چڑھ رہی، اس کا کالر نہیں چڑھ رہا، یہ بڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر سے نہ پوچھنا، بڑائی سے نہ پوچھنا، لوہار سے نہ پوچھنا، اس کو کیا معلوم، بچہ کھا جاؤ گے آپ، یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔ اس لیے اللہ سے ہونے کی بات اور نماز سے ہونے کی بات جو لوگ ایمان سیکھ رہے ہیں ان سے پوچھنا۔ کس سے پوچھنا؟ ان سے پوچھنا، یہ بتاویں گے آپ کو لائن، اور ورنہ وہ اگر اس کے علاوہ والوں سے پوچھنے جاؤ گے وہ آپ کو دوسری لائن بتا دیں گے، وہ آپ یہاں صاحب مسئلہ نہیں ہے لوگ۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو پلٹو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ اللہ نے ایک طے شدہ وقت کے لیے اس زمین کے اوپر بھیجا ہے، ہم سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ آ کے چلے گئے ہیں، اور ہمارے بعد بھی قیامت تک نہ جانے کتنے آئیں گے۔ ہمیں تمہیں جو اللہ نے جو تھوڑا سا موقع دیا ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں یہاں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں، ایک کا 10 کیسے بن جاوے یہ ہے سوچنے کا موقع۔ کھوپڑی تو ہم اس پہ لگاتے ہیں، ایک کا 10 کیسے بنے۔ ہم اس زمین پر کہاں سے آئے، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ یہ وہ سوال ہے، اگر اس سوال کے پیچھے لگ جاؤ گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہی وہ سوال ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تک پہنچا دیا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اماں سے پوچھ رہے ہیں۔ اماں سے کب پوچھا؟ جب پہلے اپنے اوپر سوچ لیا کہ مجھ کو کس نے بنایا ہے، میری آنکھوں کی روشنی کون دے رہا، میرے زبان پہ بول کون دے رہا، میرے کانوں میں آواز کون پہنچا رہا۔ جب اپنے اوپر اپنے جسم کے بارے میں سوچا، پھر ماں سے سوال کیا، یہ اماں ہماری ضرورتیں کون پوری کر رہا؟ تو اماں کے سامنے یہ وہ سمجھ رہی روٹی اور بوٹی، اور وہاں وہ ان کا کہنے کا مطلب میرا رب کون ہے کہ میری آنکھوں کی روشنی کون دے رہا، میرے کانوں میں آواز کون پہنچا رہا۔ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ، اور وہ سمجھ رہے ہیں روٹی اور بوٹی، تو کہہ رہے بیٹا تمہارے رب ہم ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کیا ہے یہ ہماری رب کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ان کے بھی زبان ہے، ان کو روشنی کون دے رہا، ان کی آواز کون پہنچا رہا، ان کے بول کون نکالا، ان کو ہاتھ پیروں میں طاقت کون دے رہا جس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اماں پھر تمہارا رب کون ہے؟ تو کہیں گے تمہارے ابا۔ تفصیلی واقعہ اللہ نے پورا نقل کیا، یہ سیاست کی روایت ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ جب انہوں نے کہا نمرود تمہارے ابا کا رب نمرود ہے، تو انہوں نے کہا جب پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے تو انہوں نے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ روایت سیاست کا چیز یہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے ہی بیان کیا ہے، حضرت نے بیان کیا، اس لیے آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے آگے کا اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے تاروں کو اپنا رب بنا لیا۔
तारों को अपना रब मान लिया, रोशनी देखी। अब इन्होंने सोचा हो ना हो यही आंखों की रोशनी दे रहा, यही आवाज पहुंचा रहा, यही बोल निकला रहा, यही रब। अल्लाह बयान फरमा रहा। फिर कुछ देर के बाद जब चांद आया और चांद की रोशनी में तारे की रोशनी जब धीमी पड़ी तो चांद तारों का इनकार कर दिया, चांद को अपना रब बना लिया और पूरी रात इत्मीनान से चांद को अपना रब बना के इन्होंने गुजारी। और जब सूरज आया सुबह और चांद की रोशनी उसके सामने मध्यम पड़ी और धीमी पड़ी तो इन्होंने चांद का इनकार कर दिया और सूरज को अपना रब इकरार कर लिया। और फिर पूरा दिन सूरज को रब इकरार करके उसका तस्वुर और ख्याल करके शाम तक के वक्त जब हुआ और शाम को जब सूरज भी गुरूब हो गया, वो भी जब छुप गया, इनका देखना बंद हो गया, तो इन्होंने सूरज का भी इनकार कर दिया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इब्राहिम ने कहा कि डूबने वाला छुपने वाला हमारा रब नहीं हो सकता। तो ये 12, 14, 18 घंटे की जद्दोजहद कोशिश उसने इनको रब तक पहुंचा दिया। इनकी वो बेकरारी और बेचैनी की कौन है हमारा रब। अल्लाह ने जिब्रील को भेज के तारुफ करा दिया कि जाओ इब्राहिम से कह दो कि मेरा जिब्रील की कद और काठी हुजूर के सामने जब पहली मर्तबा आए हैं ना जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी डर गए। घर पे आके हज़रत खदीजा से कहा था मुझको कुछ उड़ाओ, ऐसा ऐसा मामला हो गया। तुम्हारा जिब्रील को देख के हज़रत इब्राहिम डरे। अल्लाह ने तारुफ करा कि जाके बतलाओ हमारा इस पूरी कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला, इसकी तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला रब अल्लाह। हो गया तारुफ। यहां अपने आप से पूछा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये फिक्रे हमारे अंदर जिंदा हो जाने। इसलिए जहां पे हो, जहां पे यकीन बिगड़े हैं, जहां की चीजों को हमने शरीक कर रखा है अल्लाह की रुबूबियत में, इन चीजों को इसलिए छुड़वाया जा रहा है, इसलिए निकलवाया जा रहा है कि इनको छोड़ के निकलो अल्लाह के रास्ते में और आवाज लगाओ पूरी कुव्वत के साथ कि ऐ लोगों तुम्हें रोटी दुकानों से नहीं मिल रही, अल्लाह अपनी कुदरत से दे रहे हैं। तुम्हें खर्चा तुम्हारी दुकानों से नहीं मिला, दिख इसी से रहा है, और लेकिन कर अल्लाह अपनी कुदरत से रहे। यही इम्तिहान है। ये अल्लाह के रास्ते में कम से कम 4 महीने, इससे नीचे की कोई बात नहीं। इस काम का अलीफ बात है 4 महीने कि 4 महीने निकल के ईमान के सीखने के उन्वान पर, दीन के सीखने के उन्वान पे नहीं। दीन तो आप यहीं सीख सकते, मुझे साहब ऊपर बैठे या मौलाना पूछो दीन। नमाज एक ही बार तो आप सीखोगे, अब जितने दिन लग जाए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। सूरह फातिहा एक ही बार तो सीखोगे, सना एक ही बार तो सीखोगे, रुकू सजदा उसकी तस्बीह एक ही बार तो सीखोगे, अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ मसूरा एक ही बार तो सीखोगे। अब दिन में 5 वक्त उसको अमल में लाना है, तो यही सीख जाओगे। दिन तो यही सीख जाओगे, ईमान यहां घर पे सीख पाओगे। जो 24 घंटे हर लम्हा फर्ज है वो कहां सीखोगे। तो दीन तो इसलिए सीखा जाता है कि उस पर अमल किया जाए और ईमान। इसलिए अल्लाह ने फजल फरमाया, करम फरमाया।